بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھی۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچازاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچازاد عالم فاضل شخص کے پاس گئی اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا یہ بہت ہی مبارک خواب ہے اور کہا تم نبی آخر الزمان سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئی۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی و انصباط کی لہریں اٹھ رہی تھی کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا جو سرزمین عرب کی ارب پتی خاتون تھی۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھی۔ قریش کے اکابرین و اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد شریک ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہا اور جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کے ہر گلی و کوچے دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھی۔ بسط ادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکے۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئی۔ آپ کے ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور طے شدہ منافع سے 2 گنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ تھا تو وہ بولا میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ عمارت کا مزاج دوسروں سے خدمت و ادب کروانا اور دوسروں سے ایثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنے محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ادھر آؤ اور میرے دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کی۔ وہ بولے خدا قدوس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی اس دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام صوبہ ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں محصور رہ کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ یہاں معصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے
اور ہمارے دینی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔